نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زید بن حارثہ غلامی کی حیثیت میں پیش ہوئے۔ آپ غلام تھے، آپ کو پیش کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما لیا۔ ان کے والدین کا پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ ان کو کسی میلے میں ڈاکوؤں نے اغوا کیا تھا اور پھر غلام بنا کر بیچ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کی محبت بھی دی، ماں کی بھی محبت دی، بلکہ اس سے بڑھ کر دی۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو اتنی محبت حضور نے دی کہ لوگ حضرت زید کو حضور کا بیٹا کہنے لگے، اور ان کا نام پڑ گیا زید بن محمد۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا کہ حضرت زید فلاں جگہ پر ہیں، حضور کے پاس ہیں، تو ان کے بھائی اور ان کے چچا لینے کے لیے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں حضور کا دامن چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ زید بن محمد نہیں کہنا، زید بن حارثہ کہنا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا گیا، فقہاء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی کسی بچے کو گود لیتا ہے تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، اس کا نسب تبدیل کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو اس کا باپ ہے وہی باپ ہے، جو اس کی ماں ہے وہی ماں ہے۔ تو اس کے باپ کی جگہ اپنا نام دے دینا، اور اسکولوں میں یا دیگر جگہوں پر یہ کہنا کہ بچے سے پوچھا جائے کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے، تو وہ اپنے اصل باپ کی جگہ دوسرے کا نام بتائے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ہے جو اس طرح کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب ایسے تو کئی لوگ ہیں جنہوں نے بچے گود لیے ہیں اور اس میں انہوں نے شناختی کارڈ میں یا برتھ سرٹیفکیٹ کے اندر، بے فارم کے اندر رد و بدل کیا ہے، کہیں ماں کے نام کی جگہ کسی اور کا نام ہے، پالنے والی عورت کا نام ہے، کہیں باپ کے نام کی جگہ پالنے والے مرد کا نام ہے۔ تو اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے، اور ایک ہے جس کے ساتھ یہ حالت ہے کہ بھئی ہم نے تو بچہ گود لیا، ہم نے ایسا کیا، اب کیا کریں؟ تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سنی دارالفتہ سے رجوع کریں، کسی سنی دارالفتہ سے رجوع کریں، دارالعلوم امجدیہ چلے جائیں، یا آپ نور مسجد چلے جائیں، وہاں دارالفتہ میں مفتیان کرام بیٹھے ہیں، ان سے آپ حل معلوم کریں۔ اب انہوں نے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم اسے اپنا نام نہیں دیتے تو یہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو پھر یہ ہمارے ساتھ سفر کیسے کرے گا؟ اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں۔ تو اس کے جو شرعی حل ہیں، دیکھیں، سب سے پہلے شریعت، ہماری عقلیں، ہماری سوچیں وہ بات کی حیثیت رکھتی ہیں، تو قرآن و حدیث میں جو حل موجود ہے وہ حل معلوم کر لیں دارالفتہ سے۔ لیکن یہ جو بچے پرورش کرتے ہیں، بچے پالتے ہیں، بچہ گود لے لیتے ہیں، اس میں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ مثلا لڑکا گود لے لیا تو وہ جو مرد ہے، اس کی جو بیوی ہے، جب یہ لڑکا جوان ہوگا تو اس سے پردہ ہے، اس مرد کی بیٹیاں ہیں تو ان بیٹیوں سے پردہ ہوگا، اور اگر لڑکی گود لے لی تو جو مرد گھر کے اندر ہے جس نے گود لیا ہے اس مرد سے پردہ ہوگا جب لڑکی جوان ہو جائے گی، اور اگر اس کے یہاں اور بیٹے بھی ہیں تو اپنے بھائیوں سے پردہ ہوگا، یعنی وہ اس کے سگے بھائی نہیں ہوں گے، چونکہ سگے بھائی تو نہیں ہیں۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس بچے کو گود لیا یا جس بچے کو گود لیا اسے قریبی ایسے رشتہ دار کا دودھ پلا دیا جائے، رشتہ دار عورت کا، کہ وہ دودھ شریک اگر رشتہ بن جائے۔ مثال کے طور پر کسی لڑکے کو گود لیا تو جس عورت نے گود لیا ہے وہ اپنی بہن کا اس بچے کو دودھ پلا دے، تو اس کی بہن اس بچے کی ماں ہو گئی رضائی،
اور یہ خود کیا ہو گئی بچے کی بتائیے، یہ خالہ بن گئی رضائی. تو اس طرح یہ پردے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو بعض صورتوں میں اس کے حل موجود ہیں. تو وہ سارے مسائل جس کے ساتھ پیش ہیں وہ دارافتہ جائیں اور یہ نیت کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پر ہماری جان قربان، ہمارے سر اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں. مسئلہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو. اپنا نام نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ ہماری اولاد سے نہیں ہے.